فرماتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا، وہ لڑکی اندر گئی اور اندر جانے کے بعد اس نے ایک تشت میں کچھ رکھا ہوا اور اوپر رومال ڈال کر باہر دیا اور کہا حسن بصری کو دے دو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جزاک اللہ، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب وہ لے کر آئی اور لینے کے بعد جب خادم لے کر آیا، اس نے جب مجھے دکھایا میں خوش ہوا کہ اتنے لوگوں میں میرے لیے کوئی تحفہ آیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب اوپر سے کپڑا ہٹایا تو اس ڈش کے اندر جو چیز جزاک اللہ اس ڈش کے اندر جو چیز رکھی تھی وہ کوئی اور نہیں، اسی اور لڑکی کی آنکھیں تھی جو اس نے نکال کر کے ڈش میں سجا کر میرے لیے بھیجا۔ حضرت حسن بصری فرماتے میں حیران ہو گیا، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا، ایک لڑکی کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں سے ہی اس کو نابینا کر دیا۔ حضرت حسن بصری واپس آئے، پھر دل ہی دل میں خیال آیا کہ آخر وہ لڑکی جو ہے ارے اس سے جا کر ملاقات تو کرو، اس سے جا کے معافی تو مانگ لو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں دوسرے دن اس کے گھر پہ گیا اور جانے کے بعد جب میں نے اس کے گھر پہ گیا اور دیکھا کہ وہاں لوگوں کا ہجوم ہے، میں نے پوچھا بھائی یہاں بھیڑ کس بات کی ہے؟ تو لوگوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں، ارے یہاں ایک عورت ہے کہ جس کی طرف کسی نے کل دیکھا اور اس نے آنکھیں نکال کے دی، لہٰذا اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ جب انتقال ہوا ہے اب اس کے جنازے کی نماز کی ہم تیاری کر رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، میں پریشان ہو گیا، یا اللہ میں نے یہ کیا کر دیا ہے، اے میرے مولا میں نے یہ کیا کر دیا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی کی طرف دیکھ کر میں نے اس کو آنکھوں سے معذور کر دیا گیا ہے، اور خالی معذور نہیں بلکہ میرے دیکھنے کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی ہے، لہٰذا میں نے یہ کیا کر دیا۔ اتنے میں حضرت حسن بصری روتے ہیں، اور جب روئے تو خواب میں وہی لڑکی نظر آئی۔ آپ نے فرمایا تو نے آنکھیں کیوں نکالی ہیں، لہٰذا مجھے کوئی وصیت کر۔ تو اس لڑکی نے آپ کو وصیت کی تھی کہ جب تم تنہائی میں ہو اپنے رب کو یاد کرو۔ تو حضرت حسن بصری کہتے ہیں اس لڑکی کی اس تنبیہ نے مجھے ایسا کر دیا کہ اس کے بعد جب بھی میں اکیلا ہوتا اپنے رب کو یاد کرتا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ولی بنا لیا۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر بتاؤ اس کی شان کیا ہوتی ہے۔ اب یہ جو صبح کا وقت آ رہا ہے نا، آپ آہستہ آہستہ صبح کا وقت بولو، آہستہ آہستہ کائے کا وقت آ رہا ہے؟ بولو، آپ نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ اب صبح کا وقت آ رہا ہے تو اس وقت میں اپنے رب کو منا لو، سبحان اللہ۔ کیوں کہ جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدار، ارے جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدار، لگا ہے دربار محمد عربیدہ۔ کھل کے بولو سبحان اللہ۔ تو اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اپنے رب کو منا لو۔ اللہ تعالیٰ یقیناً توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً بڑا رحمان و رحیم ہے۔ اور جب ہم اللہ کہتے ہیں نا تاکہ ہمارا دل بھی بولے اللہ، سبحان اللہ، اللہ بولے ہمارا دل بھی۔ جب ہم زبان سے کہیں اللہ تو ہمارے دل کا رونگٹا رونگٹا بولے اللہ۔ آخر وہ اللہ ہے کون؟ سبحان اللہ۔ کافروں نے ایک بار میرے نبی سے کہا کہ آپ بتائیں خدا ہے کیسا، کیونکہ کافروں کے جو خدا تھے بت۔ اب وہ کافروں نے کہا کہ آپ بتائیں خدا سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، کس چیز کا ہے؟ میرے رسول سے جب یہ سوال ہوا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سونے چاندی سے پاک ہے، ارے سونے چاندی کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ غور سے بولو کون ہے؟ ہمیں اور آپ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا۔ جب اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے تو سوال کیا، کہا بتائیں وہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ یہ سوال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے جواب دے دیا، سبحان اللہ۔ اور قرآن میں سورہ اخلاص نازل فرما دے اور کہا کل، میرے محبوب آپ کہہ دو سبحان اللہ، یا تو کل هو اللہ احد، میرے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ خدا کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اس کا کوئی جوڑ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارا سر جھکے گا تو صرف خدا کے در پہ، اور دل جھکے گا تو مصطفیٰ کے در پہ جھکے گا، کیونکہ عبادت کا لائق صرف ہمارا اللہ ہے۔ زور سے بولو صرف ہمارا اللہ ہے۔ یہ جو پروگرام کرتے ہو نا بھائی، ان پروگراموں سے فائدہ اٹھاؤ، 5 وقتہ نمازی بھی بنیں گے نا انشاءاللہ۔ نماز ہم پر فرض ہے، ایسا نہیں کہ آپ شب رات کرو
اور شب معراج مناؤ، سب کچھ کرو، نماز نہ پڑھو؟ جی نہیں، اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو بیٹھنا بیکار ہے، اس لیے کہ نماز اللہ کا فرض ہے اور یہ اللہ کا قرض ہے، اگر ادا نہیں کریں گے تو خدا ہر حال میں ہم سے حساب لے گا، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے۔ اب یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شب معراج، شب برات اور شب قدر 3 راتیں، ان میں فرق کیا ہے؟ شب معراج جو 27 رجب اور شب برات جو 15 شعبان یعنی 14 اور آج شب جو ہے 15 شعبان، اور شب قدر جو رمضان کی 27ویں شب ہے۔ اب شب معراج کسے کہتے ہیں؟ شب معراج کہتے ہیں کہ جس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلایا، لامکان پہ بلایا، سیر کرایا اور کہا حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، جو تجھے دیکھے وہ مجھے دیکھے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات کا ہے۔ وہ دکھانے والا جانے مصطفیٰ، دیکھنے والے جانے وہ علم دینے والا جانے مصطفیٰ، علم لینے والے جانے وہ رفتیں دینے والا جانے مصطفیٰ، رفتیں لینے والا جانے وہ عزتیں دینے والا جانے نبی، عزتیں لینے والا جانے نبی، اللہ مقام دینے والا جانے نبی، مقام لینے والا جانے۔ اور بیچ میں یہ جو تیسرا کہتا ہے یہ دیا وہ دیا، جب تو تھا نہیں تو بولتا کائے کو ہے؟ اللہ دینے پہ راضی، نبی لینے پہ راضی، بولو سبحان اللہ۔ تو شب معراج اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہاں بلایا؟ معراج پر۔ اور شب برات جس میں انسان کے زندگی کا ڈاٹا بنتا ہے، جہنم سے آزادی، شب برات یعنی جس میں انسان کو اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ اور شب قدر جس میں قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ، وَإِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب یہاں میں تھوڑی سی آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اب آپ حضرات مجھے بتائیں، اگر ابھی ابھی آپ سے کوئی کہہ دے اس وقت چینی کا کیا بھاؤ ہے؟ چینی کا 50 روپے لگا لو، میرے خیال 50 ہی ہے۔ اگر 45 ہے تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ کرے صبح فجر کی اذان سے پہلے پہلے 20 روپے بھی آ جائے، لیکن آئے گی نہیں، بڑا مشکل ہے، کیونکہ دن سے دن اوپر ہی جا رہی ہے، نیچے آنے والے نہیں ہے۔ 50 روپے کلو چینی، اور ابھی اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ 10 روپے کلو ملتی ہے تو جس کو شوگر ہوگا نا وہ بھی کوشش کرے گا میں خرید لوں، حالانکہ اس کے فائدے کی چیز لیکن کوشش کرے گا، کیوں؟ ارے آفر آ گیا۔ اس کو یوں سمجھو، اس وقت سب سے مہنگا ریچارج جیو کا 700 800 روپے کا ریچارج ہے، اور اگر ابھی آپ سے کوئی کہہ دے کہ وہ 800 والا 20 روپے میں ہو رہا ہے اور صبح فجر سے پہلے پہلے، تو میرے خیال سے جو سویا ہوا ہو وہ بھی بیلنس کروا لے گا کہ تاکہ میرا یہ ریچارج آفر اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اب بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ آفر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ ریچارج سسٹم رکھے ہیں، اور اس کو کہہ دیا یہ ہے شب معراج، یہ ہے شب برات، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اب اس رات میں اگر تو تھوڑی سی عبادت کرے گا نا، اللہ تیری اس تھوڑی عبادت کو اتنا ثواب بنا دے گا، اتنا ثواب بنا دے گا کہ کل میدان محشر میں بندہ ایک ایک نیکی کے لیے ترسے گا، لیکن تجھے اللہ اتنا دے گا جتنا تیرے وہم و گمان میں بھی آ سکتا نہیں ہے۔ اب اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک روایت سے، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت اپنے منہ سے نبی کا نام لیجیے ثواب ملے گا۔ حضرت عیسیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں۔ اب آپ بتاؤ جب نبی چلے تو کیا انداز ہوگا چلنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں اور چلتے چلتے ایک پہاڑی پہ پہنچے تو آپ نے دیکھا اس پہاڑی کے اوپر ایک گنبد بنا ہوا ہے، اور جب آپ نے اس گنبد کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے تعجب میں پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اے عیسیٰ تم گنبد کو دیکھ کر خوش ہوئے، لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ اور تعجب والی چیز بتاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا ہاں، اس سے زیادہ تعجب والی چیز کیا ہے ذرا ہمیں بتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس گنبد میں سے ایک دروازہ کھلا۔ جب دروازہ کھلا تو اس گنبد کے اندر سے ایک بزرگ سفید ریش یعنی سفید داڑھی والے ہاتھ میں آسا لیے ہوئے باہر نکلے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اور دیکھ کر حیران ہوئے، تو آپ نے دیکھا کہ اس گنبد کے اندر انگور کی بیل اور پانی کا چشمہ
جب آپ نے دیکھا تو دیکھ کر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، اے مولا یہ بندہ کون ہے؟ حکم ہوا اسے ہی پوچھ لو کون ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے بندے تو کب سے یہاں ہے؟ اس نے کہا جناب میں 400 سال سے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ کتنے سال؟ 400 سال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ یقین ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں یہ شخص بہت افضل ہو، اس کے مقابلے میں کوئی اور افضل نہ ہو۔ آپ نے اتنا سوچا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، اے عیسیٰ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کہا مولا کیوں نہیں؟ 400 سالہ تیری عبادت کی ہے، لہذا اس کا مقام و مرتبہ، اور تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ میرا یہ جو بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے یہ 400 سالہ عبادت کر رہا ہے، لیکن سنو یہ جو شخص عبادت کرتا ہے یہ اکیلا ہے، خالی اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن میرا آخری نبی ہوگا، اس کا نام محمد ہوگا، زمین پر آسمانوں پر اس کا نام احمد ہوگا۔ اب اس کی امت میں جو اس کا امت ہے، اس کے بچے بھی ہوں گے، اس کی بیوی بھی ہوگی، اس کے بھائی بھی ہوں گے، اس کی اولاد بھی ہوگی، اس کے رشتہ دار بھی ہوں گے، محلے سے کانٹیکٹ اس کا ہوگا، فیملی زندگی کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بسر کرے گا، لیکن وہ میرا بندہ دن میں مزدوری کرے گا اور دن میں کام کاج کرے گا، اور کام کاج کرنے کے بعد جب وہ میرا بندہ رات اس کے محلے میں شب برات کی محفل سجے گی، وہ اپنے بسترے کو چھوڑ کے آئے گا، اے عیسیٰ جب وہ اس رات میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا، اس کو ان 2 رکعتوں پہ میں اتنا ثواب عطا کروں گا جتنا کہ میں نے اس شخص کو 400 سالہ عبادت پہ ثواب عطا کیا۔ اب بتاؤ ہمارے لیے کتنا اچھا آفر ہے بھائی، بولو کتنا اچھا آفر ہے۔ اور میدان قیامت میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، وہ مقام ہے کہ ماں بیٹی سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے والا، زور سے بولو دینے والا، جو بولتے نہیں ہے لگتا پورا انتظام کر کے بیٹھے، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے والا نہیں ہے۔ وہاں سب جو کر کے گئے وہی لے کے جاؤ گے۔ ایک اللہ کے ولی تھے نا، انہوں نے کہا کہ میری موت کے بعد میرے ہاتھ سامنے رکھنا کفن میں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ میں خالی ہاتھ یہاں سے جا رہا ہوں، ساتھ میں کچھ لے کے جا رہا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں گے ایک لباس ایسا ہے جس میں جیب ہی نہیں ہے نہیں، جیب ہی نہیں ہے اس میں، حالانکہ میں گھر سے یہاں آیا تو جیب ہے میرے پاس، آپ گھر سے باہر جاؤ گے تو جیب ہے، جو بسکٹیں پہنتے ہو تو کہیں کہیں جیب ہے، اگر ان میں روپیے بلکہ مک اگر ڈال لیں تو کہیں کہیں صرف مک آ جائے گی، لیکن جو جیب ہے ہمارے پاس ایک لباس ایسا ہے جس میں کوئی جیب نہیں ہے، اور اس لباس کی کنڈیشن بھی یہ ہے کہ اگر مردہ پہن کے کھڑا ہو جائے تو محلہ بھاگنا شروع ہو جائے، اور ایک ایسا لباس آ گیا۔ اب آپ بتاؤ وہ لباس جسے دیکھ کر ہم ڈر جائیں، جسے دیکھ کر ہماری اولاد ڈر جائے، جسے دیکھ کر ہمارے بھائی ڈر جائیں، اب وہی لباس ہم نے پہن کے جانا ہے۔ اب اس لباس کو اگر سندر بنانا ہے اس کے لیے ہم نے کچھ نہ کچھ اچھا کرنا ہے، اس لیے اگر ماں زندہ ہے ماں کی خدمت کرو، باپ زندہ ہے باپ کی خدمت کرو، بھائی زندہ ہے بھائی سے محبت کرو، اگر کوئی یتیم بچہ ہے اس کی پرورش کرو، اگر کوئی مدرسوں میں پڑھنے والا طالب علم ہے اس کی مدد کرو، اگر اللہ نے دولت دی ہے اللہ کے گھر پہ خرچ کرو، اگر اللہ نے طاقت دی ہے ماہ شعبان کے روزے رکھو، رمضان کے روزے رکھو، اعتکاف کرو، اپنے رب کو مناؤ۔ جب اپنے رب کو مناؤ گے، قسم خدا کے ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود تھے کہ جب ان کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد جب انہیں غسل دینے کے لیے غسال نے انہیں لٹایا ہے تو تاریخ گواہ ہے کہ ان کی زبان اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈال دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، نہ جانے 1 سال کے بعد یہ رات پھر ہمیں ملے یا زور سے بولو ملے یا نہ ملے۔ اچھا آپ بتاؤ پچھلے سال کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ اگر شب داری کی، اس سال ہے اگر انتقال ہو گیا تو کل ہم بھی، اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پہ پیار تھا اس لیے خدا نے آپ کو بلا لیا، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو جب سرکار نے بلا لیا اور جب مسجد میں آ گئے نا تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم مفتح لی ابواب رحمتی، اے میرے رب میرے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دے۔
اور جب باہر جائیں گے تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے میرے رب اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ اب آپ بتاؤ، جو مسلمان مسجد میں آئے تب بھی فضل کے دروازے، باہر جائے تو رحمت کے دروازے، قسم خدا کی اس کی زندگی بلند ہو جاتی ہے، پھر وہ دنیا میں کسی کے آگے نہیں جھکتا، جو اللہ کے آگے جھکے گا اللہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اس وقت کتنے اولیاء کرام ہیں جن کے آستانوں پہ آپ دیکھیں بھیڑ لگی ہوئی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ ان لوگوں نے دنیا میں پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، مگر آج ان کے دسترخوانوں پہ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ کھاتے ہیں۔ سائیں بابا میرا بخش رحمت اللہ علیہ کو جن لوگوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، دیکھنے کے بعد دنیا بتاتی ہے اور خود ہم نے کانوں سے سنا، لوگ کہتے ہیں ایک بٹا مرچی کا، اور یعنی سل کا جو بٹا جس پہ مرچی لگی ہوئی ہے، روٹی کو لے کر اس کے ساتھ کھاتے ہیں، کپڑے رچ کے نہیں پہنتے۔ لیکن وہی سائیں بابا میرا بخش، آج آپ ان کی درگاہ پہ چلے جاؤ، جانے کے بعد آپ دیکھنا کہ ایک لائن میں کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد دوسری پارٹ بیٹھتا ہے کتنا، اور وہاں جو گودام ہے اسٹور کی شکل میں جس میں سودا اور سامان رکھا ہوا ہے، وہاں یہاں تک کہ پنچ کی اتنی بڑی کوئی دکان نہیں ہوگی۔ ہم نے عالم تصور میں عرض کیا، یا اللہ یہ اتنا سودا کہاں سے آتا ہے، یہ اتنا مال کہاں سے آتا ہے، یہ اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تو جواب آتا ہے جو اللہ کا ہو گیا ساری دنیا اسی کی ہو گئی، جو اللہ کا ہو گیا ساری دنیا اسی کی۔ اس لیے جو دنیا کے پیچھے بھاگے تو دنیا اس سے دور ہوتی ہے، اور جو دنیا سے محبت نہ کرے تو دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ اس لیے یہ دنیا ہے، اس کے فریب میں ہرگز ہم نے پہنچنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فرض کی ہے، نماز فجر، ظہر، عصر اور مغرب۔ اور مجھ سے قبل یہ طاہر محمود نے ایک واقعہ آپ کو بتایا تھا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے سن لیا پورا، لیکن آپ دیکھیں جب اذان کا یہ پاور ہے تو نماز کا پاور کیا ہوگا۔ ایک اذان نے ایک بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، تو پھر نماز کا پاور کتنا ہوگا۔ اور دیکھیے ایک بندہ مومن کا یقین اور ایمان، اور جب وہ نماز پڑھتا ہے نا، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز، جو بھی نماز پڑھے اور اللہ کے دربار میں اللہ اکبر، ذرا اس سے پہلے آپ دیکھیں اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے۔ اگر گاڑی سے اترا، چہرے پہ گند ہے، کیا ویسے ہی آ کے مسجد میں بیٹھ جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ کہاں جائے گا؟ وضو خانے پہ جائے گا، سب سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، چہرہ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، پیر دھوئے گا، خدا کے گھر میں آئے گا، آ کر نیت کرے گا، جب مسجد میں آئے گا اس کے اوپر گناہوں کی گٹھری ہوگی، جب وہ نماز کے لیے آئے گا اللہ کا حکم ہوگا اس کے جسم سے گناہوں کو الگ کر دو، سبحان اللہ۔ اب جب الگ کر دی اب نماز پڑھے گا، اور نماز پڑھنے کے جب وہ بندہ اٹھے گا، اٹھ کے جائے گا، فرشتے عرض کریں گے مولا ہم نے اس کے گناہوں کی گٹھری کو اتارا تھا، اب کیا کریں؟ حکم ہوگا ایک بار ہم نے اتارے ہیں تو اب اتارے ہی رہنے دو، سبحان اللہ۔ نماز بندے کو پاک کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق بولنے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں 2 شعر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کرو، ذرا مچل کے بولیے۔